الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب نظامی بنسری کا میں 6th پارٹ ریکارڈ کروں گی۔ اس چیپٹر میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے دادا اور نانا سید علی اور سید عرب 2 بھائی تھے جو بخارا میں رہتے تھے۔ جب مغلوں کا حملہ ہوا تو آپ لوگ ہندوستان آئے اور لاہور میں ٹھہرے۔ وہاں سید علی کے ہاں، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے، ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام احمد رکھا گیا، اور سید عرب کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا نام زلیخا رکھا گیا۔ پھر یہ خاندان لاہور سے بدایوں میں آ کر آباد ہوا۔ وہاں سید احمد اور بی بی زلیخا کی شادی ہوئی اور ان کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام سید محمد رکھا گیا۔ انہی سید محمد کا نام سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ 5 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے تو والدہ نے سوت کاٹ کر بڑی مشکل سے آپ کو اور آپ کی بہن بی بی جنت کو پالا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں فارغ التحصیل ہو گئے اور دستار بندی ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ارادہ کیا کہ دہلی جا کر مولانا شمس الملک محدث سے آپ کو حدیث پڑھوائیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کے تھے، لہٰذا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آپ کی والدہ دہلی آ گئی اور حدیث کی تکمیل کرائی۔ جب آپ کو حدیث کی سند مل گئی تو والدہ صاحبہ نے فرمایا، اب تم کو روزی کی تلاش کرنی چاہیے۔ شہر کے قاضی کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ کوشش کرو کہ یہ عہدہ تم کو مل جائے۔ شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس جاؤ تاکہ وہ بادشاہ کے ہاں سفارش کر کے تم کو قاضی کا عہدہ دلوا دیں۔ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ حضرت بابا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے اور دہلی میں رہتے تھے، اور بادشاہ کے ہاں آپ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں نوکری کے لیے سفارش کا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ دعا فرمائیے کہ میں کسی جگہ کا قاضی بن جاؤں۔ حضرت متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں غور سے دیکھا اور فرمایا، میاں قاضی نہ بنو، کچھ اور بنو۔ میرے بھائی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اجودھن یعنی پاک پتن چلے جاؤ۔ تب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان سے اجازت لے کر پاک پتن کی طرف روانہ ہوئے۔ خواجہ سید حسن جو یہ واقعہ بیان کر رہے تھے راج کمار ہردیو کو، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے نانا کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، گلے لگا لیا اور یہ شعر پڑھا جس کا مطلب ہے کہ تیری جدائی کی آگ نے بہت سے دلوں کو کباب کر رکھا تھا اور تیرے اشتیاق کے سیلاب نے بہت سی جانوں کو خراب کر رکھا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے والد مولانا سید بدر الدین اسحاق سے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا تم بھی دہلی کے ہو، مولانا نظام الدین بھی دہلی کے ہیں، ان کو اپنا مہمان بناؤ اور پیر کے آداب سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے مکان میں ٹھہرے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوئی اور دہلی کی خلافت مل گئی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملا یوسف نامی ایک شخص رہتے تھے جو 12 سال سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مصروف تھے۔ ان کو اب تک کہیں کی خلافت نہ ملی تھی۔ جب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی مدت میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دے دی تو ملا یوسف کو رشک پیدا ہوا اور شکایت کی کہ اس پردیسی کو اتنی جلدی نعمت مل گئی اور میں 12 سال سے پڑا ہوا ہوں اور اس نعمت سے محروم ہوں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اینٹوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو پاس بلا کر کہا کہ ان اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہمارے لیے اٹھا لاؤ۔ وہ بچہ گیا اور ایک اچھی سی اینٹ اٹھا لایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی۔ پھر بابا صاحب نے کہا کہ ایک اینٹ مولانا نظام الدین دہلوی کے لیے بھی اٹھا لاؤ۔ وہ بچہ حضرت کے لیے بھی ایک اچھی سی اینٹ اٹھا لایا۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا بچے سے کہ ایک اینٹ ملا یوسف کے لیے اٹھا لاؤ۔ وہ بچہ پھر گیا اور غور سے سب اینٹوں کو دیکھا، پھر ڈھونڈ کر ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ اٹھا لایا اور اسے ملا یوسف کے آگے رکھ دیا۔
تب حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھو جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی پہنچتا ہے۔ پھر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی کی خلافت عطا فرمائی اور سند دی۔ پھر یہ فرمایا، میرے پہلے خلیفہ مولانا جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ، جب تک وہ اس سند کی تصدیق نہیں کریں گے تمہاری خلافت مکمل نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کے حکم سے اجودھن سے ہانسی آئے۔ مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سند دیکھی تو اس پر یہ فقرہ لکھ دیا، جس کا مطلب ہے موتی اسے سونپا گیا ہے جو اس کی قدر جانتا ہے۔ وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے والدہ کے ساتھ ہلال تشت دار کی مسجد کے نیچے رہتے تھے۔ جب خلافت لے کر آئے تو سینکڑوں لوگوں نے بیعت کی، ان میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی مرید تھے۔ مرید ہونے کے بعد امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نانا کے مکان میں رہنے کی دعوت دی، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کر لیا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پٹیالی اپنی جاگیر پر گئے ہوئے تھے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں ان کے ماموں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مکان خالی کرنے کو کہہ دیا۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سب کو لے کر ایک مسجد میں آ گئے۔ وہاں سعد کاغذی آیا اور حضرت کو اپنے مکان میں لے جانے کی درخواست کی۔ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تم بھی کسی جاگیر پر جاؤ گے اور تمہارے رشتہ دار مجھ کو تمہارے گھر سے نکال دیں گے۔ اب تو میں ایسے گھر آیا ہوں جہاں سے کوئی نکالا نہیں جاتا۔ جس وقت خواجہ سید محمد نے یہ فقرہ ہمیں بتایا، یعنی راجہ ہردیو کو اور دکاندار کو، تو دکاندار نے ایک چیخ ماری اور رونے لگا۔ اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کا بہت اثر ہوا تھا۔ پھر خواجہ سید محمد نے بتایا کہ حضرت نے سعد کاغذی کی درخواست قبول فرمائی اور اس کے مکان میں آ کر کچھ دن ٹھہرے۔ جب یہ خانقاہ بن گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے مجھے اور دکاندار کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے کچھ واقعات سناؤں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔